الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بڑی سارے درود پاک کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق ارض و سماوات ہے اور مالک کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد لا تعداد لا محدود درود نبی پاک صاحب الاولاق حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک شان اولیاء کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات میرا پڑھنا آپ کا سننا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری احمد شفیق مدنی صاحب کا حکم فرمایا بندہ ناچی صاحب نیک لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کو تھوڑا سادہ کر دیں۔ بالکل میں ایک طالب علم سا بندہ ہوں، کوئی لمبی چوڑی صورت مجھے آتی نہیں ہے۔ نیک لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے درمیان گفتگو کرنا اعزاز کی بات ہے۔ جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوئے بس آپ قبول کر لیں۔ میں بس چند منٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور کوئی چیز بس آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اس کو مرنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں ہزاروں لوگ دنیا میں آئے جو اپنے آپ کو بڑے ناگزیر سمجھتے تھے، زمانے میں جن کی بڑی شہرت تھی، لوگ جن کے روب سے جن کے دبدبے سے ڈرتے تھے، اتنا جاہ و جلال زندگی میں حاصل کیا، اتنا نام کمایا، اتنا پیسہ کمایا، لیکن دنیا کمانے والے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوتا۔ مشتاق یوسفی نے کہا نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ یہ دنیا والوں کے لیے کام ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، نہ تو ان کے لیے پھول مہنگے ہوتے نہ ان کی قبریں پرانی ہوتی، بلکہ عقیدتوں اور محبتوں کے پھول ان کی قبروں پر روزانہ پہلے سے زیادہ چڑھتے ہیں، اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ دن بدن اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہزاروں لوگ دنیا میں آئے، لیکن بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں جن کا آج کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے۔ دارا اور سکندر کی کہانیاں لوگوں کو یاد نہیں ہیں، رستم و سہراب کے قصے زمانہ بھول گیا ہے۔ ملک ایران کے اوپر 3150 سال حکومت کرنے والا ایک قبیلہ آل ساسان، جنہوں نے ملک ایران کے اوپر 3150 سال حکومت کی ہے۔ اب دیکھیں اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آل ساسان کا لفظ آج میری زبان سے سننے کو ملا ہو۔ تو بادشاہ حکمران مٹ گئے، ان کا تذکرہ مٹ گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔
بلکہ میں ان کو ابدی اور سرمدی زندگی عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے وہ بندے جو اہل اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو مرنے کے بعد بھی آباد رکھتا ہے۔ یہاں دریا راوی کے قریب بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی توجہ کی بات ہے۔ میں وہاں گیا، یقین کریں بادشاہ جہانگیر کی قبر کے ساتھ اس کی بیٹی نور جہاں کی قبر ہے، اور ساتھ اس کی بیوی جو ہے وہ زیب النساء کی قبر ہے۔ اب اس کی جو بیٹی تھی نا، وہ اپنے باپ سے چوری شاعری کیا کرتی تھی، اور اس نے کتاب لکھی دیوان مخفی۔ دیوان مانی کتاب، مخفی یعنی چھپ کر لکھی گئی کتاب۔ اب باپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، چھپ کر کتاب لکھی۔ میں ایک دن وہاں پہ گیا، اس کی قبر پہ شعر لکھا ہوا ہے، اس کا اپنا شعر۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہے بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے لوگوں، آج میرا ابا بادشاہ ہے، آج ہمارے نام کے تنتنے ہیں، آج لوگ ہمارے باج گزار ہیں، زمانہ ہماری بات سنتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے یاد رکھنا آج ہماری عزت ہے، فوج ہے، دولت کی ریل پین ہے، سر پہ عزت کی دستار ہے، لیکن یاد رکھنا جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں، ہم غریبوں کی قبر پر نہ کچھ چراغ جلائے گا، نہ کوئی پھول ڈالے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گی، نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا۔ حضرات آپ دیکھیں، وہاں پہ بادشاہ جہانگیر کی قبر کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، وہاں پارک بنی ہوئی ہے، وہاں آپ کو لوگ کھیلتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن قرآن پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کو تاش کی ٹولیاں نظر آئیں گی، لیکن درود کی ٹولیاں نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر کی قبر کے اوپر آپ کو بیٹھے نظر آئیں گی، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم جو ہے وہ پھول نظر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں توجہ، پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر۔ اب یہ دنیا دار ہے بادشاہ جہانگیر، اس کی قبر کے اوپر حسرتیں برس رہی ہیں، اور کوئی وہاں پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر دریا راوی پار کر جائے اور دوسری طرف ایک اللہ کا بندہ لیٹا ہوا ہے، اب کمپٹیشن دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کام لارا رحم۔ جن لوگوں نے دنیا کمائی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ان کی قبر پہ لوگ دعا مانگنے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہوتی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے آستانے آباد ہوتے ہیں، ان کی خانگاہیں آباد ہوتی ہیں، ان کا فیض آباد ہوتا ہے۔ آپ حضور داتا گنج بخش علی جویری کے مزار پہ چلے جائیں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے دربار پہ چلے جائیں، آپ دن کو چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، برستی بارش میں چلے جائیں، کڑکتی دھوپ میں چلے جائیں، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہو، وہاں تمہیں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ وہاں پہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کوئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہا ہے، کہاں ذکر کی محفل جاری ہے، کہاں رسول پاک کے میلاد کی محفل جاری ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، ذرا اس سمت بھی گزر کر تو دیکھو۔ یار جے کوئی بندہ ہولی پڑھ لے پھر بھی سبحان اللہ کی دن، اجے اچھی آواز نہ سبحان اللہ نہیں، خالی ہولی کی سبحان اللہ، سارے گوا سبحان اللہ۔ جڑا ماڑا بندہ ہوندا او جڑی تھوڑا اودے وچ سبحان اللہ کہہ رہا سبحان اللہ۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، ذرا اس سمت بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ کہتا ہے میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ شریف کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب، وہ کہتا ہے ایک اللہ کے بزرگ تھے ربی بن حراش، وہ ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔
عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا انجام دیکھنے کے پہلے پریشان ہی رہتا ہے، چونکہ انما الاعمال بالخواتین کہ اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں یقین کر ساری زندگی نیک عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، گمراہ ہو کے مرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا وقت آخر آتا ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جو ہے انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ کے اوپر ہے۔ حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے گدے کی دم اچھی ہے، آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے گدے کی دم اچھی ہے۔ باجد بستامی سے کسی نے پوچھا۔ آج کے مولوی سے کوئی بات یہ پوچھ کر پھر جائے کہاں؟ کسی خطیب سے، کسی کے چار جس کے ہاتھ چومنے والے ہیں اس سے کوئی یہ بات پوچھ کر پھر کہاں جائے؟ باجد بستامی سے پوچھا حضرت بات بتائیں، آپ کی داڑھی اچھی ہے میرے گدے کی دم اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے اگر تو میرا خاتمہ بالایمان ہو گیا پھر الحمدللہ میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا خاتمہ بالایمان نہ ہوا پھر تیرے گدے کی دم ہی اچھی ہے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالخواتین، اعمال کو دار و مدار حسن خاتمہ کے اوپر ہے۔ تو فرمایا روبی بن حراش، امام ابو نعیم کہتے ساری زندگی نہیں مسکرائے، جب ان کا وقت آخر آیا تو ان کے بھائی حسیب بن حراش نے غسل دینے والے کو بلایا، کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ جو غسل دینے والا جب اندر داخل ہوا کمرے کے اندر تو جلدی سے واپس پلٹا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسل فہو یتبسم، کہا ہم تیرے بھائی کو غسل دیتے وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا ہاں میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا انجام اچھا نہیں دیکھوں گا اتنی دیر تک نہیں مسکراؤں گا۔ یہاں نا شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی۔ شیخ فرماتے جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا، اور یہ تیرے گھر والے عزیز و اقارب ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ روتا ہے اور والدین عزیز و اقارب ہنستے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا اور تیرے گھر والے ہنستے تھے، اس انداز کے ساتھ زندگی گزار، جب دنیا سے تو جائے یہ تیرے پیچھے والے روتے رہ جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا پہ روتا ہوا آیا تھا اور روتا ہوا چلا جائے۔ فرمایا اس انداز کے ساتھ زندگی گزار کہ تو روتا ہوا دنیا پہ آیا تھا لیکن جب دنیا سے تو جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ تو روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے پتہ نہیں یار میرا انجام کیا ہوگا۔ جب ان کا وقت آخر آیا ان کے بھائی حسیب بن حراش نے غسال کو بلایا، کہا میرے بھائی کو غسل دو۔ جب غسل دینے والا کمرے میں داخل ہوا جلدی سے واپس پلٹا، کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسل فہو یتبسم، یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا ہاں میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا انجام اچھا نہیں دیکھوں گا اتنی دیر تک نہیں مسکراؤں گا۔ اب پورے شہر کے اندر یہ خبر شہرت پذیر ہو گئی کہ اس طرح مرنے کے بعد ایک بندہ مسکرایا ہے۔ کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی کہتا یار مسکرایا، کوئی کہتا نہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی مسکراتا ہے۔ اتنے میں روبی بن حراش کو کفن دے کر غسل دے کر تیار کر کر بنا پھبا کے ان کی میت کو بیڑے کے اندر رکھ دیا۔ اب لوگ حاضر ہیں، آ رہے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں یار روبی بن حراش مرنے کے بعد غسال کہتا مسکرائے ہیں، کوئی کہتا مسکرائیں گے، کوئی کہتا نہیں اتنے میں روبی بن حراش نے کفن سے پردہ ہٹایا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا اور کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، بڑے تعجب کی بات ہے مرنے کے بعد باتیں کرتے ہو؟ کہا نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کرتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں عرش فرشتے بانگا ملیاں، بلے شاہ کہتے ہیں عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ مار کے بھی نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ان کو ابدی اور سرمدی زندگی عطا کرتا ہے۔ اب لوگ روبی بن حراش کے قریب جمع ہو گئے، لوگوں نے سوال کیا کہ تم فوت ہوا ہے، بتا دے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے رب نے جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اور اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے، اور جو ہے وہ لوگوں نے جب باتیں شروع کی سوال و جواب کا سلسلہ طویل ہونے لگا تو روبی بن حراش نے کہا یار پیچھے ہٹ جاؤ،
تم نے مجھے یہاں باتوں میں لگا رکھا ہے، ادھر امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پکڑا، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں آنے کے بجائے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے۔ یہ تابعین کا دور تھا، اور جا کے کہا اماں جی اس طرح ایک ماجرا ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد باتیں کرتا ہے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے محبوب آقا ارشاد فرما گئے ہیں کانا راجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں کچھ مرد کلندر ایسے ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے۔ تو صاحبو، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ابدی اور سربندی زندگی عطا کرتا ہے۔ دنیا والے لوگ چلے جاتے ہیں، کتنی دنیا والے آئے، بادشاہ آئے، حکمران آئے، ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ضیاء کا دور تھا، ایک بات بس سن لیں، ضیاء کا دور تھا تو ضیاء نا داتا علی جوہری گنج بخش آپ کے مزار پرنوار کے اوپر حاضری دینے کے لیے آیا۔ آپ کو پتا جتنے بھی حکمران ہیں، کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، وہ داتا کی چوکھٹ پہ ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ جب ضیاء نے وہ سلام کیا، جب واپس جانے لگا نا، جہاں سونے کا دروازہ ہے داتا صاحب کا، وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ حکمران ہے، پروٹوکول جاہو جلال، آپ کو پتا جب ہوتا ہے تو پھر توتی بولتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگا تو ضیاء، وہ ملنگ آگے اٹھا، اس نے ضیاء کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے کہا جناب بڑے تنتنے ہیں آپ کے، بڑا نام ہے آپ کا، بڑا شور ہے آپ کا۔ اس نے کہا، پھر اس نے داتا گنج بخش علی جوہری کے مزار کی طرف اشارہ کر کے دیکھا۔ اس نے کہا جناب ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں پہ ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب قاری خورم علی